میں یہ وقت ترمیمی بل کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔ کسی ایک شاعر نے بڑا اچھا کہا تھا، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، جب بھی ضمیر و ظرف کا سودا ہو دوستو، قائم رہو حسین کے انکار کی طرح۔ سر، یہ وقت ترمیمی بل بھارت کے غیور مسلمانوں کے ایمان پر، عبادت پر ایک حملہ ہے۔ نریندر مودی کی حکومت نے اس ملک کی سب سے بڑی اقلیت کے خلاف ایک اعلان جنگ کر دیا، اور یہ جنگ نہ صرف میرے جسم پر ہے بلکہ میری آزادی پر، میری سماجی اور معاشی مارجنلائزیشن پر ہے، میری شہریت پر ہے، میرے مدرسے، مسجدوں، خانقاہوں اور درگاہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ حکومت سچائی کو نہیں بیان کر رہی ہے کہ یہ ترمیمی بل سے مسلمانوں کا تحفظ، ترقی اور غربت کا خاتمہ ہوگا۔ یہ سراسر جھوٹ ہے۔ سر، اگر آپ آئین کے آرٹیکل 14 کو دیکھیں گے تو اس میں لکھا ہوا ہے ایکول پروٹیکشن۔ اب آپ دیکھ لیجئے سر کہ ہندو، سکھ اور جین کو اور بودھ کو ان کے انڈومنٹ میں تحفظ ملے گا، کیونکہ ان کا انڈومنٹ با یوزر برقرار ہے اور ان کا ایڈمنسٹریشن ان کے ہاتھ میں ہوگا کہ غیر ہندو یا غیر ان کے مذہب کا آدمی دان بھی دے سکتا ہے ان کے لیے، اور انڈومنٹ بورڈ کا تحفظ بھی ملے گا کیونکہ اس کے اوپر اوور رائڈنگ کلاز اپلائی نہیں ہوگا، لیمیٹیشن کا قانون اس پر اپلائی نہیں ہوگا۔ اس کے برعکس اپوزٹ آپ دیکھ لیجئے، مسلم وقف کو وقف با یوزر نکال دیا گیا۔ ایک مسلم وقف کی جائیداد پر قبضہ ہوگا، لیمیٹیشن لگے گا تو جو انکروچر ہے، جو قابض ہے، وہ راتوں رات مالک بن جائے گا اور ایک غیر مسلم وقف بورڈ کو ایڈمنسٹر کرے گا۔ یہ آرٹیکل 14 کے ایکول پروٹیکشن کا وائلیشن۔ اب آرٹیکل 14 میں سر ایکوالٹی بیفور لا بھی ہے، اور اس کا کیسا وائلیشن ہو رہا ہے کہ کوئی آربیٹری سٹیپ نہیں لے سکتا اور کوئی بھی افیشل کسی بھی طریقے سے غلط آربیٹری فیصلہ نہیں لگا۔ یہاں پر آپ ایک ڈیزگنیٹڈ آفیسر کو رکھ کر وہ فیصلہ لے گا کہ یہ جائیداد وقف کی ہے، گورنمنٹ کی ہے۔ کیا یہ پرنسپلز آف نیچرلسٹی کے خلاف نہیں ہے جس کا تقرر ایگزیکٹو کرتی ہے؟ یہ ہمارے تھیوری آف سپریشن آف پاورز بھارت کے آئین کا بیسک سٹرکچر کا حصہ ہے۔ کیا اس کا وائلیشن نہیں ہے؟ سر، آرٹیکل 25 کا وائلیشن کیسے ہے کہ آپ مسلمانوں سے وقف با یوزر چھین رہے ہیں اور پھر آپ کرب کر رہے ہیں وقف الاولاد کو، مگر وہیں پر دوسرے دھرم کے ماننے والوں کو ان کے مذہب پر چلنے کی پوری اجازت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اسپیکر صاحب، یہ بل کا مقصد صرف مسلمانوں کو ذلیل اور رسوا کرنا ہے، مسلمانوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے کا ان کا مقصد ہے۔ سر، اگر آپ ہسٹری کو پڑھیں گے تو مہاتما گاندھی اس وقت کے وائٹ افریقہ میں سفید فام افریقہ کے قانون کو مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ یہ میرا کانشنس اس کو مانتا نہیں، میں اس قانون کو قبول نہیں کرتا ہوں۔ تو مہاتما گاندھی نے کیا کیا؟ انہوں نے اس قانون کو پھاڑ دیا۔ تو میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں۔ یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر۔ اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر، اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے اپنے 10 امینڈمنٹ دی ہے، آپ اس کو قبول کریے سر، مجھے بولنے کا موقع دیجئے اور اس پر ڈیویژن کا میں ڈیمانڈ بھی کروں گا۔ تھینک یو سر۔